بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آب زمزم ایک نہایت ہی مبارک پانی ہے جسے پی کر نہ صرف لوگ اپنی پیاس بجھاتے ہیں بلکہ اس میں اللہ نے خوب برکتیں رکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پانی کو تمام پانیوں سے افضل و برتر اور شفا بخش قرار دیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں موجود آب زمزم کا یہ بابرکت چشمہ انسانوں کے ذریعے کھودی گئی کوئی مصنوعی چشمہ نہیں ہے، بلکہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ایک معجزہ صادر فرمایا تھا، جس کے نتیجے میں یہ پاک پانی اس مقام سے پھوٹ پڑا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم اس حیرت انگیز معجزے کا ذکر کریں گے جو بی بی حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیبی مدد کے لیے اس سنسان اور بنجر صحرا سے پھوٹ پڑا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے آزمائشوں میں ڈالا، مگر آپ ہر امتحان میں ثابت قدم رہے اور ان میں پورا اترے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سے بھی زائد ہوئی تو بہت دعا اور منتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ آپ اپنے رخت جگر اسماعیل اور اپنی بیوی حاجرہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے چند دنوں بعد ہی اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل اور بی بی حاجرہ کو دور عرب کے ایک بیابان صحرا میں چھوڑ آئیں، جہاں نہ انسانی آبادی ہو اور نہ غذا کا انتظام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی حاجرہ کو وحی کی خبر سنائی اور بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، تو بی بی حاجرہ جو اب تک شام کے سرسبز و شاداب اور بہترین آب و ہوا سے سرشار سرزمین پر رہ چکی تھیں، اللہ کا حکم سنتے ہی بنا کچھ سوچے تیار ہو گئیں۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل یقین اور اعتماد تھا کہ وہ ان کے لیے اس گرم صحرا میں کچھ نہ کچھ انتظام ضرور فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اسماعیل اور ان کی ماں کو شام سے باہر لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ میں انہیں کہاں لے جاؤں؟ ارشاد ہوا، اے ابراہیم، انہیں امن و امان کی جگہ یعنی میرے حرم اور کرۂ ارض کے پہلے مرکز پر لے جاؤ جسے میں نے خلق کیا ہے، اور وہ مکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سرزمین مکہ پر پہنچے تو وہاں ایک درخت موجود تھا۔ بی بی حاجرہ نے اپنی آبا اس درخت پر ڈال دی اور اپنے بچے کو اس کے سائے میں لے کر بیٹھ گئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم، آپ ہم لوگوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں ایک بے آب و گیا صحرا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جس خدا نے ہمیں حکم دیا ہے تم لوگوں کو جہاں چھوڑ دوں، وہی خدا تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا۔ گرم ہوا چل رہی تھی اور بی بی حاجرہ کا معصوم بچہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تھیں اور تپ تپے صحرا کی گرمی اور بھوک و پیاس کی وجہ سے بی بی حاجرہ کے شکم دودھ سے سوکھ چکے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت سے تل ملانے لگے۔ بی بی حاجرہ پریشانی کے عالم میں پانی کی تلاش کرنے لگی۔ جب آپ دور سے بیابان کی طرف دیکھتی تو انہیں پانی کا چشمہ نظر آتا تھا، لیکن جب وہ قریب پہنچتی تو وہاں سراب نکلتا۔ اس طرح بی بی حاجرہ کئی مرتبہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑی، مگر آپ کو پانی میسر نہ ہوا۔ لہذا اس بے سہارا خاتون اور معصوم بچے کو دیکھ کر اللہ کی رحمت نے جوش مارا، اور جب بی بی حاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف واپس آئیں تو دیکھا اسماعیل پیاس کی شدت سے پتھریلے زمین پر ایڑی رگڑ رہے ہیں، جہاں سے اللہ رب العزت کے حکم سے پانی پھوٹ پڑا اور ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے اس جگہ کی زمین پر ضرب ماری تو اس جگہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس چشمے کے چاروں طرف حصار بنانے کے لیے مٹی اور پتھر کو جمع کرنے لگی۔ پانی تیز رفتاری سے پھوٹ رہا تھا، لہذا آپ نے اس پانی سے کہا، زمزم، یعنی رک جا رک جا۔ اس لیے اس چشمے کا نام زمزم پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری ماں حاجرہ نے اس پانی کا احاطہ نہ کیا ہوتا تو یہ مکہ کی وادیوں کو بھر دیتا۔ اس چشمے سے بی بی حاجرہ خود بھی سیراب ہوئیں اور اپنے بچے کی پیاس کو بھی بجھایا۔ اتنے میں وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ جب انہوں نے پانی کے چشمے کو دیکھا تو وہاں رک گئے اور بی بی حاجرہ سے اجازت مانگی کہ انہیں یہاں قیام کرنے دیں، کیونکہ اس پورے صحرا میں کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ لہذا بی بی حاجرہ نے انہیں مکہ میں رہنے کی
इजाज़त दे दी। ये लोग बनी जुरहम कहलाते थे और बीबी हाजा को बेहतरीन हमसाए मिल गए। लिहाजा जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो भी बनी जुरहम कबीले की एक खातून से निकाह कर लिया और फिर इनके औलादों में से ही कबीला कुरैश और बनो हाशिम वजूद में आए, जिनसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।